السلام علیکم ویورز، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم جو کہتے ہیں کہ الرجی ہے، آخر یہ الرجی ہے کیا؟ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ الرجی کوئی بیماری ہے، لیکن حقیقت میں الرجی کوئی بیماری نہیں بلکہ ہماری باڈی کا ری ایکشن ہے۔ ہماری باڈی میں بتاتی ہے ان چیزوں سے سینسٹیوٹی ہے، اور یہی سینسٹیوٹی نزلہ، خارش اور سانس کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ اس کی کئی ٹائپس اور کئی ریزنز ہوتی ہیں، کیونکہ کسی کو دھول خوشبو سے چھینکیں آتی ہیں، کسی کو گرمی سے خارش ہوتی ہے، کسی کو دودھ یا انڈے سے پیٹ خراب ہوتا ہے۔ یہ سب الرجی کی مختلف ٹائپس ہیں، مگر ان کا کاز امیون سسٹم کا الرٹ ہونا ہے۔ بس ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی سینسٹیوٹی کو کیسے بیلنس کریں۔ ہومیوپیتھک طریقے علاج میں ہر الرجی کے لیے قدرتی علاج موجود ہے۔ راحت گائیڈ ٹو کیور کے ساتھ رہیے گا۔ میں ڈاکٹر راحت آکوپنکچرسٹ آج آپ کے ساتھ اسی ٹاپک کو لے کے آئی ہوں۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گا، اور اس سے آپ لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں تاکہ کسی اور کا بھی فائدہ ہو سکے۔ بات کرتے ہیں کہ جیسے کسی کو ریسپائریٹری الرجی ہو، جس میں ناک، آنکھیں، گلا سب بہت سینسٹیو ہو جائیں، اور جیسے ہی ٹھنڈی ہوا لگے یا تو ہماری باڈی ٹھنڈی ہوا اور دھول کو برداشت نہ کر پائے تو فوراً ری ایکشن دے، تو اس کے لیے ایلیم سیپا بہترین دوائی ہے، کیونکہ یہ دوائی سانس کا پھولنا اور رات کو نزلہ، آنکھ اور آنکھوں سے نکلنے والا پانی جس سے جلن ہو، اس کے لیے بہترین ہے۔ صبح شام آپ اس کی ایک ڈوز لیں، 2 دن میں آپ کو خود فرق محسوس کریں گے۔ اور اس کے علاوہ آرسینک البم 30 الرجی کی بہترین دوائی ہے۔ اس میں سردی لگتی ہے، ناک سے پتلا پانی نکلتا ہے، اور مستقل چھینکوں کے لیے آپ آرسینک البم 30 کی ایک ڈوز آپ ڈیلی صبح میں اگر آپ لیتے ہیں تو 1-2 ہفتے کے بعد آپ کو بہت اچھا رزلٹ ملتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جب چھینکیں اتنی زیادہ ہوں کہ ناک میں خارش اور چبھن ہو تو پھر صبح ڈیلا 30 میں بہت اچھا کام کرتی ہے۔ سانس کے راستوں کو صاف کرتی ہیں، جسم کی سینسٹیوٹی کو کم کرتی ہیں، اور کئی دفعہ الرجی کے ساتھ خارش اور جلن بھی ہوتی ہے، جیسے اسکن ری ایکشن کاری ہوتی ہے تو آرٹیکا یونس کیو میں آپ 10 قطرے آدھا کپ پانی میں ڈال کے دن میں 1 یا 2 بار لیتے ہیں تو اس سے بھی کافی اچھا رزلٹ آتا ہے، اور سوجن اور خارش میں بھی کمی آتی ہے۔ تو بعض لوگوں کو فوڈ سے بھی الرجی ہوتی ہے، کیونکہ ڈائجسٹو سسٹم کسی خاص چیز جیسے دودھ، انڈا، فش وغیرہ یا ہری مرچوں یا کوئی اور چیز ہضم نہیں کر پا رہا ہوتا۔ جن لوگوں کو زیادہ الرجی ہوتی ہے تو اس سے پھر جسم پر خارش یا دانے یا پیٹ میں مروڑ یا گیس یا سوجن پیٹ کی یا گھبراہٹ یا متلی سی کیفیت ہوتی ہے، تو اس کے لیے نکس وومیکا 30 میں بہت اچھا رزلٹ دیتی ہے۔ جیسے رچ فوڈ کھاتے ہیں باہر، آپ کو کھانا ہضم نہیں ہوا، رات کو سونے سے پہلے 30 کی ایک ڈوز لیا جا سکتا ہے۔ اینٹیمونیم کلوڈیم 30 میں یہ بھی بہت اچھی دوائی ہے۔ اس میں خاص نشانی ہوتی ہے کہ پیشنٹ کی زبان سفید ہوتی ہے، کوٹڈ ہوتی ہے زبان، تو اس میں اگر اینٹیمونیم کروڈ اس کو دی جاتی ہے 30 میں صبح اور شام تو بہت اچھا رزلٹ دیتی ہے۔ اور کوشش یہ کریں کہ جن چیزوں سے الرجی ہو ان سے کم از کم 1 مہینہ تک ضرور پرہیز کریں، اور صبح آپ نہار منہ گرم پانی کے اندر لیمن کے چند قطرے ڈال کے پئیں گے تو باڈی ڈیٹاکس ہوتی ہے اس سے۔ اور باسی کھانے اور مسالے والی چیزوں سے پرہیز کریں، کیونکہ ہاضمہ اگر آپ بہتر کریں گے تو آپ کو بہت سی چیزوں سے آپ بچ سکتے ہیں۔ صبح جانے سے پہلے اگر ناک کے اندر ہلکا سا ناریل کا تیل لگا لیں، وہ پولن کی الرجی وغیرہ اس کی اسمیل یا جو بھی چیز ہوں گی وہ فوراً ان کی ناک میں نہیں جائے گی۔ ان کے لیے بھی ایک ٹپ ہے، کیونکہ الرجی کوئی بیماری تو ہوتی نہیں ہے، یہ تو صرف ایک ہماری باڈی کا ایک سینسٹیوٹی کا الارمنگ سائن ہوتا ہے۔ تو اس میں جب ہم اپنی خوراک اور سوچ کو بہتر کریں گے تو ہماری باڈی خود بخود ہیلنگ کی طرف چلی جائے گی۔ اس کے لیے آپ کو یاد یہ رکھنا ہے کہ علاج صرف دوا سے نہیں، نیت، صبر اور یقین سے ہوتا ہے۔ تو اپنی خوراک کو متوازن کریں اور اپنے آپ کو پازیٹیوٹی کی طرف رکھیں۔ جب اپنی باڈی کی بات سننے لگیں گے تو پھر آپ کو شفا بھی انشاءاللہ ضرور ملے گی۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔